نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ سورہ زمر، اس کے بعد جو 7 صورتیں ہیں وہ سب کی سب حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اس لیے ان کو حوامیم سبعہ کہا جاتا ہے۔ 7 حامیم والی صورتیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے اور خلاصہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے وہ یہ 7 صورتیں ہیں۔ عقائد کے لحاظ سے اس پر کافی بات کی گئی ہے، اور یہ جو سورہ زمر ہے یہ ان 7 صورتوں کے لیے تمہید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں فرمایا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے، اور اس کے نازل کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرنی ہے اور خالص اسی کو پکارنا ہے۔ خالص اللہ کی عبادت، یہ مقصد ہے۔ فرمایا کہ کافروں کی طرح نہیں ہونا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، ہماری ان کے آگے اور ان کی رب کے آگے۔ فرمایا نہیں، تمہاری ہی رب کے آگے ہونی چاہیے۔ عبادت ہے براہ راست بارگاہ الہی میں پیش کرو، اگر وہ قبولیت کے قابل ہے تو ضرور وہ قبول کرے گا، ضرور قبول کرے گا۔ اس اللہ کو واسطوں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں واسطے تلاش کر کے پہنچو۔ یہ دنیاوی مقامات پر جو فائز ہوتا ہے اس کا قرب تلاش کرنے کے لیے انسان کو واسطے تلاش کرنے پڑتے ہیں کہ میں نے وہاں تک پہنچنا ہے تو کس طریقے سے پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہاری شہرگ سے بھی میں زیادہ قریب ہوں، اس لیے براہ راست مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ فرمایا دیکھو، اس اللہ نے تو تمہیں 3 اندھیروں میں پیدا کیا ہے، پیٹ کا، ماں کی پیٹ کا اندھیرا الگ، رحم مادر کا اندھیرا الگ، جھلی جس میں لپٹا ہوتا ہے بچہ الگ۔ جو 3 اندھیروں میں پیدا کر سکتا ہے وہ تمہاری پکار بھی سن سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، ان 3 اندھیروں میں جو پیدا کرنے والا ہے وہ تمہارا رب ہے۔ لہ الملک، اس کی بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں الٹے پھیرے جا رہے ہیں؟ تمہیں رب کا تعارف ہی نہیں ہے، تم نے آج تک اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے، اس لیے تو غیر کے در پر جاتے ہو۔ جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اپنے اللہ کو پہچان لیتا ہے، اس کو کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ فرمایا دیکھو، اگر کرو گے نا ناشکری، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، تمہارا اپنا نقصان ہے، لیکن یہ ہے اللہ بندے کی ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ بندہ ہو اور ناشکری کریں اچھا نہیں لگتا۔ ہاں وَإِن تَشْكُرُوا، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اس کو پسند کرتے ہیں، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری بیان کی کہ جب ضرورت پڑ جائیں، تکلیف آ جائیں، پریشانی آ جائیں، غم آ جائیں، بیماری آ جائیں، نقصان آ جائیں، دعا ربہ، اپنے رب کو بلانے لگتا ہے، منیباً الیہ، ساری توجہ اللہ کی طرف ہے۔ اب غیر کا دل میں آتا ہی نہیں ہے کہ اللہ ہی نے مجھے اس مصیبت سے نکالنا ہے، اللہ ہی نے نکالنا ہے۔ پوچھو بھی کیا بنا آپ کے مریض کے؟ کہنا رب تے چھڈی بیٹھے ہیں جی، اور رب تے چھڈی بیٹھے ہیں، سب تعلقات باقی ختم ہیں، اب ایک ہی اللہ ہے۔ فرمایا کہ آگے پیچھے بھی تو اسی اللہ کو یاد کیا کرو نا، جس رب پر اب چھوڑا ہے پہلے بھی اسی رب پر چھوڑ دینا۔ اور جب اللہ اس تکلیف کو ختم کر دیتے ہیں، نعمتیں عطا کر دیتے ہیں، فرمایا ایک تو رب کو بھول جاتا ہے اور دوسرا غیروں کو اس کا شریک بنانے لگ جاتا ہے۔ کہتے میں فلاں کے پاس گیا تھا، کام بن گیا، اس ڈاکٹر نے دوائی دی تو میرا کام بن گیا۔ فرمایا پہلے کیوں نہیں بن رہا تھا؟ پہلے تو کہہ رہے تھے، سب نے جواب دے دیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، اب رب ہی عطا کرے گا۔ رب نے عطا کی، فرمایا پھر غیروں کی بات آ گئی، پھر غیروں کی بات آ گئی۔ میرے حبیب آپ فرما دیجئے، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، میں تو خالص اللہ ہی کی عبادت کروں گا۔ فاعبدوا ما شئتم من دونی، تم جس کی عبادت کرتے ہو کرتے رہو، میں نے تو اپنے رب کا در چھوڑ کے کبھی نہیں جانا، میں تو یہیں پر ہی رہوں گا۔ فرمایا کہ اللہ جس کا شرح صدر کر دیتے ہیں، سینہ کھول دیتے ہیں، یہ قرآن مجید انہی کو سمجھ میں آتا ہے، اور جس کا سینہ کھل جاتا ہے، نور اس کے سینے میں داخل ہوتا ہے، اس کی علامت یہ ہے جب وہ قرآن سنتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ہے شرح صدر، یہ لوگ ہیں کافی۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو لوگ آ کر ڈراتے، دھمکاتے، دھمکیاں دیتے، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اپنے پیغمبر کو، الیس اللہ بکاف عبدا، یہ آپ کو جو ڈراتے دھمکاتے ہیں، کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ اپنے بندے کو کافی ہے؟ اللہ اپنے بندے کی، اپنے پیغمبر کی مدد کرنے والا ہے، اور جس کی اللہ مدد کرنے والا ہو اس کا تو کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ الیس اللہ بکاف عبدا، یہی عقیدہ ہر بندے کا ہونا چاہیے، ہر امتی کا، کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ غزوہ احزاب کا ذکر آیا تھا نا پیچھے، کہ سارے لشکر جمع ہو کر آ گئے، ہزاروں کی تعداد میں 12,000 کا لشکر تیار ہوا اس زمانے میں مسلمانوں کے خلاف، اندرونی بیرونی سارے دشمن جمع ہوئے۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے خلاف تو یہ ہوا، سب نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ، ہمارا اللہ ہمیں کافی ہے، سارا کفر ایک طرف ہو جائے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلامات کی بات گزری، جب بادشاہ نے اور قوم نے ان کو آگ میں ڈالنا چاہا، قوم ایک طرف ہے، باپ ایک طرف ہے، بادشاہ ایک طرف ہے، سب ایک طرف ہیں، ایک خلیل اللہ کھڑے ہیں اللہ کی توحید کے لیے، سب اسباب خلاف ہیں، موافقت میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس موقع پر یہی کہا، حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ سارے میرے مخالف کھڑے ہیں، یہ بادشاہ میرا مخالف کھڑا ہے، یہ عوام میری مخالف کھڑی ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں، اس لیے کہ میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے نا۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، فرمایا یہ آپ کو ڈراتے ہیں غیر اللہ سے، غیر سے ڈراتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرا کرتا ہے وہ غیر سے کبھی نہیں ڈرا کرتا، غیر سے کبھی نہیں ڈرا کرتا۔ جو رب کے در پر جھکتا ہے وہ کبھی کسی کے در پر نہیں جھکتا، غیر کے در پر وہی جھکے گا جسے رب کے در پر جھکنا ہی نہیں آیا، اس نے جھکنے کا مزہ ہی نہیں دیکھا کہ کیا مزہ ہے۔ جنہیں رب کے سامنے جھکنا آ گیا انہوں نے کربلا میں گردنیں تو کٹوا دی پر غیر کے سامنے نہیں جھکے وہ۔
اللہ اکبر۔ فرمایا کہ میرے حبیب جب ان لوگوں کے سامنے ایک اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے نا، ایک اللہ کی، تو ایمان نہ لانے والوں کے دل بدکنے لگ جاتے ہیں کہ ہیں ہمارے خداؤں کی نفی ہو گئی، ہمارے بڑے کچھ بھی نہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا اگر کہو کہ ہاں یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، تو اذا ہم یستبشرون، پھر خوش ہوتے ہیں، اے بندہ ٹھیک ہے جی۔ فرمایا کہ خوش تو اللہ کی توحید پر ہونا چاہیے، اللہ کی وحدانیت پر۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گناہ گارو، نافرمانو، جتنی بھی تم نے نافرمانی کر لی، کبھی اللہ کے در سے تم نے نا امید نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، اس لیے کہ جتنے بھی تم نافرمان بن جاؤ، بندے تو اللہ کے ہی ہونا، پیدا تو اسی نے تمہیں کیا ہے نا، اس لیے زندگی کے آخری سانس تک بھی توبہ کرو گے، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کریں گے۔ ان اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ زندگی قرآن والی گزارو، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو، اس حال میں رخصت ہونا ہے کہ شرک تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا اگر شرک تم ساتھ لے کے آئے نا، پھر تو تمہارے سارے عمل ہی ضائع ہو جائے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے بظاہر خطاب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو کیا ہے، سنانا امتیوں کو مقصد ہے کہ دیکھو اگر انبیاء کرام بھی شرک کریں گے، ہم ان کے عملوں کو بھی ضائع کر دیں گے۔ فرمایا شرک کی معافی کوئی نہیں، مرنے سے پہلے توبہ کر لو۔ ہے زمر نام ہے سورت کا، زمر کا معنی ہوتا ہے جماعتیں۔ اس سورت کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں کا ذکر کیا۔ نمبر ایک وہ جماعت جو جہنم میں جانے والی ہے۔ فرمایا کہ جہنمیوں کو ایک ایک کر کے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، انہیں جماعتوں اور لشکروں کی شکل میں لایا جائے گا۔ سورہ صافات میں گزر چکا، احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان ظالموں کو جو غیر اللہ کی عبادت کرتے رہے، ان کو جمع کرو، بت پرستوں کو الگ کر دو، آگ پرستوں کو الگ کر دو، دریا پرستوں کو الگ کر دو، گھوڑا پرستوں کو الگ کر دو، سب کو الگ الگ کر دو، جو جن کی عبادت کرتے رہے سب کو الگ کر دو، اور پھر اکٹھا کر کے ان کو جہنم میں دھکیل دو۔ فرمایا کہ جب یہ لوگ جائیں گے جہنم میں، وقال لهم خزنتها، جہنم کے دروغے پوچھیں گے ان سے جب یہ جہنم میں جائیں گے، الم یاتکم رسل منکم، اللہ کے پیغمبر نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ تمہیں کچھ سمجھایا نہیں تھا انہوں نے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، رب کی آیات پڑھ پڑھ کے نہیں سناتے تھے تمہیں؟ آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے نہیں تھے؟ انتہائی شرمندگی سے کہیں گے بلا ہاں آئے تھے، بالکل آئے تھے، ہم ان کی بات ہی نہیں سنتے تھے، ہم ان کو جھوٹا کہتے تھے، ہم کہتے تھے کہ یار تم کیا باتیں کر رہے ہو، وہ بھی اس زمانے کے اندر۔ ہم نے لوگوں کو ان سے متنفر کیا، ان کے خلاف کیا، یار یہ کیا دین کی باتیں کرنے والے مولوی ہیں، بس مسجد میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، 1400 سال پہلے کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح ہم کیا کرتے تھے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اچھا یہ کیا ہے، پھر جاؤ جہنم میں جاؤ، یہی ہے، اور تو کچھ نہیں ملے گا آج تمہیں۔ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اللہ اکبر۔ اب دوسری طرف فرمایا کہ جنتیوں کو بھی لایا جائے گا اور ان کو بھی جماعتوں کی صورت میں لایا جائے گا۔ جمع کر دو جی، ان کو پوری جماعت بنا دو، یہ نمازیوں کی ہے، یہ روزہ داروں کی ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی ہے،
یہ جہاد کرنے والوں کی جماعت ہے جی، یہ مسجدیں آباد کرنے والوں کی جماعت ہے، یہ اعتکاف کرنے والوں کی جماعت ہے، یہ فلانوں کی جماعت ہے۔ اللہ کہیں گے جماعتیں بنا دو ان کی، ٹولیاں بنا دو ان کو۔ تو وفد کی جو عزت ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، ایک آدمی کی وہ عزت تو نہیں ہوتی جو ایک وفد کی ہوتی ہے۔ اور جو وفد ہوتا ہے نا، جہاں اس کے اندر اعلیٰ جا رہے ہوتے ہیں، کمزور بھی نکل جاتے ہیں کہ چلو ان کا ساتھی ہے نا، وہی کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے شامل کر دو، اس کو بھی ساتھ کر دو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو نماز باجماعت رکھی گئی نا، باجماعت نماز رکھی گئی، اکیلے نہیں۔ فرمایا کٹھے آؤ، کٹھے نماز پڑھو، اور کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں اے اللہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، نہیں، اے اللہ ہم سارے آپ کی عبادت کرتے ہیں، مجموعی عبادت بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں، انفرادی نہیں۔ یا اللہ ہم سب کی کر لیں، جب اللہ سب کی کرے گا تو ہم جیسے مجھ جیسے کمزور بھی ساتھ ہی چلے جاتے ہیں۔ بہت ساری وہ چیزیں جو تنہائی میں کام نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ بے دیکھیں نا، آپ کوئی چیز لینے جائیں، گندم لینے جائیں، چاول لینے جائیں، تو آ کے جب بوری کھولتے ہیں تو اس کے اندر کنکر بھی نکلتے ہیں، مٹی بھی نکلتی ہے، لیکن وہ بھی اسی بھاؤ آئی ہوتی ہے جس بھاؤ وہ گندم اور چاول آئے ہوتے ہیں، ان کا الگ سے بھاؤ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ وہ کنکر چن کر الگ کریں اور اسی بھاؤ پر جا کر بیچیں تو کوئی نہیں لیتا، لیکن ساری بوری تھی، سارے گندم تھی، تو اس کے اندر یہ کنکر بھی اسی قیمت پر بک گئے۔ یہی حال نیک لوگوں کی صحبت کا ہے اور ان کے ساتھ رہنے کا ہے کہ جب اللہ پاک ان کو جنت میں داخل کریں گے تو یہ کمزور سا بھی ان کے ساتھ ہی جنت میں چلا جائے گا، اس کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا نیکوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جنتیوں کو لایا جائے گا لشکروں کی صورت میں، جنت میں آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب یہ پہنچیں گے جنت کے دروازے پر، وفتحت ابوابها، فرمایا دروازے پہلے کھول دیے جائیں گے استقبال کے لیے۔ وقال لهم خزنتها، جنت کے بھی تو دربان ہیں، وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تمہارے لیے سلام ہو، بہترین لوگ ہو تم، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ یہی جنت میں رہنا ہے۔ جنتی جنت میں چلے گئے، وہاں جا کے اللہ کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی آگے دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں، جدھر دیکھتے ہیں نعمتیں ہی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، جنتی کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے کیے وعدے سارے سچے کر دیے، سچے ہو گئے وعدے، کوئی وعدہ رہا نہیں۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اس اللہ نے ہمیں جنت کا وارث بنا دیا، جنت ہمیشہ کے لیے دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، دیکھو جو محنت کر کے دنیا میں جاتے ہیں ہم بھی تو کتنا بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اس دن اللہ کے عرش کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا، سب فرشتے ہی فرشتے ہوں گے، اللہ کی عدالت ہوگی، انصاف کے فیصلے ہوں گے۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، ہر طرف سے آواز آئے گی کہ رب العالمین ہی ساری الہی صفات کا مالک ہیں۔ شکر کریں گے جنتی جنت میں جا کے، شکر کرنا جنتیوں کی صفت۔ اللہ اکبر۔ سورہ المؤمن، اس کے اندر اس سے اگلی اس صورت میں تو فرمایا تھا نا عبادت اللہ کی کرو، اب اس صورت میں فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دعا بھی صرف اللہ سے مانگا کرو، پکارا بھی اللہ کو کرو، اپنی حاجتیں اس کے سامنے رکھا کرو، اپنی مشکلات اس کے سامنے رکھا کرو، اپنے گناہ اس کے سامنے پیش کیا کرو کہ ربا میں بڑا گناہ گار، میں بہت خطا کار، معاف کرنے والا تو ہے۔ اللہ اکبر۔
کیسا وہ اللہ؟ اللہ نے ابتدا میں اپنی صفات بیان کی، فرمایا یہ کتاب اس نے اتاری، العزیز جو غالب ہے، علم والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن نافرمانوں کو سخت پکڑنے والا بھی ہے، لا الہ الا ہو، پھر فرمایا اس کے علاوہ معبود کوئی نہیں۔ تو فرمایا یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے آیا، اس لیے مانو۔ جو نہیں مانتے وہ بڑے ضدی ہیں، اور ان کا انجام بھی قوم نوح اور بعد والی قوموں جیسا ہوگا۔ اور جو اس قرآن کو مان لیتے ہیں، فرمایا ان کی بڑی شان ہے۔ ان کی شان یہ ہے کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی قرآن مجید کے ساتھ وابستہ لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ کیا شان ہے اس کی، ایمان والے کی؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ، استغفار کرتے ہیں۔ اور اللہ نے دعا وہ کس طرح مانگتے ہیں وہ بھی ہمیں بتا دی۔ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، فرمایا فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تیرا علم بھی وسیع ہے، تیری رحمت بھی وسیع ہے۔ جنہوں نے توبہ کر لی، تیرے راستے پر، تیرے نبی کے راستے پر چلے ہیں، قرآن کے راستے پر چلے ہیں، یا اللہ ہماری درخواست یہ ہے صرف ان کو ہی نہیں، ان کے ساتھ ان کے باپ دادا کو، ان کی اولاد کو، ان کی بیویوں کو بھی یا اللہ ان کے ساتھ ہی جنت میں داخل کر دے۔ دیکھیں ایک بندہ نیکی کرتا ہے، فائدہ اوروں کو بھی ہو رہا ہے ساتھ۔ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ جو ایمان لائیں، استغفار کیا، تیرے راستے کی اتباع کی، ان کو بھی جہنم سے بچا کے جنت میں لے جا۔ ومن صلح، اور جو نیکوکار ان کے آباء و اجداد میں سے ہیں، بیویوں میں سے ہیں، اولاد میں سے ہیں، یا اللہ ان کو بھی ساتھ ہی لے جائیں گے، ساتھ ہی لے جائیں ان کے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہوئی نا کامیابی، یہ ہوئی نا کامیابی انسان کی، کہ انسان تو انسان، اللہ کے فرشتے بھی انسان کے لیے دعائیں کریں۔ پھر اللہ نے منکروں کا حال بیان کیا کہ جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سزائیں دی جائیں گی، تو تنگ آ کر ان کو اپنے آپ پر غصہ آئے گا کہ ہم نے کیا کیا دنیا میں، وقت ضائع کیا ہم نے، سنی نہیں ہم نے، دین کی طرف آئے نہیں ہم، اپنے آپ کو کوسیں گے وہ۔ جس طرح دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ انسان سے جب غلطی ہو جاتی ہے تو پھر بعد میں جب نتیجہ آتا ہے تو اپنے آپ کو کوس رہا ہوتا ہے، امتحان میں فیل ہو جائے تو اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہوتا ہے، میں نے یہ کیا کیا۔ تو جہنمیوں کو بھی اپنے آپ پر غصہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے او جہنمیوں، آج جو تمہیں اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے نا، جب تم دنیا میں غیر اللہ کو پکارتے تھے، مجھے اس وقت تمہارے اوپر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا۔ میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، میں نے تمہیں زندگی دی تھی، میں نے تمہیں رزق دیا تھا، میں نے تمہیں نوکری دی تھی، میں نے تمہیں بیوی دی تھی، میں نے تمہیں اولاد دی تھی، میں نے تمہیں عزت دی تھی۔ جب تم غیر کے دروازے پر جا رہے ہوتے تھے مجھے بھی غصہ آ رہا ہوتا تھا، ایسے ہی غصہ آتا تھا، ہم کو خوش نہیں ہوتے تھے۔ فرمایا کہاں گئی وہ حکومتیں تمہاری، وہ جس پر بڑا ناز کیا کرتے تھے تم، ہماری یہ ہماری وہ۔ فرمایا اس دن اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا، اعلان ہوگا للہ الواحد القہار، آج تو ایک اللہ کی حکومت، ایک اللہ کی حکومت ہے، اور کسی کی نہیں، اور کسی کی نہیں چلنی۔ آج سورت کا نام المؤمن، اللہ تعالیٰ نے رجل مومن کا ذکر کیا جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر ایمان لایا، اور فرعون کا چچا زاد تھا، چچے کا بیٹا تھا وہ، لیکن ایمان لایا۔ جب فرعونی دربار میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے خلاف مشورے ہونے لگے کہ بس یہ ان کو اب قتل کر دیا جائے، باتوں میں تو جواب دے نہ سکیں، اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب حق والے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو آخر میں کہتے ہیں بس یار اس کو ختم کر دو۔ اللہ کے نبیوں کے خلاف بھی ایسا ہی ہوا، کیا ہے جی، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو قتل کرا دیا جائے۔ تو وہ رجل مومن جو چپکے ایمان لا چکا تھا وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ،
کیا تم اسے قتل کراتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ صرف اس گھمنڈ میں آج تم بادشاہ ہو، تخت پر تم ہو، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہو۔ یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم اگر آج حکومت تمہارے پاس ہے، فوج تمہارے پاس ہے، غلبہ اور قوت تمہاری پاس ہے، مجھے یہ بتاؤ نا، اگر اللہ کی پکڑ آ گئی تو پھر تمہیں کون بچا سکے گا؟ پھر فوج بھی نہیں بچا سکتی، حکومت بھی نہیں بچا سکتی، تخت بھی نہیں بچا سکتا جب اللہ پاک پکڑ لیتے۔ اس لیے فرمایا ان چیزوں پر نہ اعتماد کرو، اللہ سے ڈرو۔ لیکن کسی نے نہ سنی اس رجل مومن کی، جبکہ اس نے خوب دعوت دی۔ اللہ نے تقریباً 2 رکوعوں میں اس کی تقریر ذکر کی یہاں پر، اور بڑی مزیدار تقریر ہے، سننے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا۔ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ حق بلند کیا، اس رجل مومن نے بھی اسی طریقے سے کلمہ حق بلند کیا۔ اور جب اس کو بھی قتل کرنے پر آئے تو اس نے آخر میں یہی بات کی، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ جو باتیں میں آج کہہ رہا ہوں نا، ایک وقت آئے گا تم میری باتیں یاد رکھو گے، تمہیں یاد آئیں گی میری باتیں، آج تمہیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ تم طاقت کے نشے میں ہو، جب اللہ کی پکڑ آئے گی پھر میری باتیں یاد آئیں گی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے تو فرمایا کہ ہم نے بچا لیا، کچھ اس کا نہ بگاڑ سکے وہ، لیکن اس کے پیچھے پڑنے والے ان کا کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ آل فرعون کو عذاب نے آ گھیرا، سارے فرعونی پکڑے گئے۔ کہتا تھا نا جس پانی کے بارے میں، ہاذہ الانہار تجری من تحتی، یہ دریا اور یہ نہریں میرے حکم سے چلتے ہیں، اللہ نے اسی میں ڈبو کے دکھا دیا اسے، کہا اب بتا، چلتی ہیں نا تیرے حکم سے، بچ اب تو زندہ باہر آ کے دکھا، نہیں آ سکا۔ فرمایا کہ اسی دن ہم نے نہیں پکڑا، وہ آج تک پکڑا ہے، قیامت تک پکڑا رہے گا۔ فرمایا بظاہر نظر آیا کہ وہ پانی میں ڈوبا ہے، فرمایا ہم نے اس کو آگ میں ڈبویا، اور آج بھی صبح و شام ان لوگوں کو جہنم کا عذاب ہوتا ہے۔ آگ کا، النار کا لفظ ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ دنیا دیکھنے جاتی ہے فرعون کو کہ پڑا ہے، بظاہر پڑا نظر آتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے صبح و شام 2 مرتبہ روزانہ اس کو آگ کا عذاب ہوتا ہے، آگ کا عذاب ہوتا ہے۔ نبیوں کی مخالفت، دین والوں کی مخالفت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں۔ انا لننصر رسلنا، فرمایا کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں ان کی اور ایمان والوں کی مدد کرنا یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا وعدہ ہے، میں نے نبیوں کی بھی مدد کرنی ہے اور ایمان والوں کی بھی مدد کرنی ہے، دنیا میں بھی کرنی ہے اور قیامت کے دن بھی کرنی ہے، انہوں نے کامیاب ہونا ہی ہونا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم ہمارے ان بندوں کی مخالفت کر کے اپنی عاقبت بالکل نہ خراب کرو، بالکل نہ خراب کرو۔ جی ہمیں صرف ایک اللہ کو پکارنے کا حکم دیا گیا، ہمیں تو بس اوقات ایسے اشارے ملتے ہیں، کبھی خواب میں، کبھی کس میں، کوئی نورانی شخصیت آتی ہے، کوئی نورانی چہرے والا آتا ہے اور وہ ہمیں ایسی باتیں کہہ کے جاتا ہے جو شرک کے زمرے میں آتی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، یہ شیطان کے چیلے ہیں جو تمہارے ساتھ اس طریقے سے کرتے ہیں، یہ شیطانی وساوس ہیں، ان میں نہیں آنا، رب کے رحمانی احکامات کی طرف تم نے آنا ہے، ان کی طرف آؤ اور اسی پر تم نے جمنا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی پر جم جاتے ہیں۔ فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے فرشتے آ کے کہتے ہیں بندے گھبرانا نہیں، دنیا میں بھی ہم تیرے ساتھی تھے، اب تو یہاں سے جا رہا ہے ہم تیرے ساتھی ہیں، اللہ کی طرف سے بشارت یہ ہے کہ تیرے لیے جنت ہے، جنت میں جائے گا، جو کہے گا تجھے دیا جائے گا اور جو خواہش کرے گا وہ بھی تجھے دی جائے گی، ساری خواہشات پوری۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، فرمایا کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے اور کہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمان ہوں، خود بھی مسلمان،
عمل بھی نیک کرے، لوگوں کو بھی دعوت دے کہ آ جاؤ اللہ کے در پر آ جاؤ، اللہ کے در پر آ جاؤ۔ فرمایا اس سے خوبصورت بات کسی کی نہیں ہو سکتی، یہ سب سے خوبصورت بات ہے۔ تو فرمایا ایمان والوں خود بھی اللہ والے بن جاؤ، لوگوں کو بھی اللہ کے در پر لانے والے بن جاؤ، تم سب سے خوبصورت آدمی ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی داعی الی اللہ بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اے اللہ رات بھر جو عبادات کی گئی انہیں قبول فرما، دعاؤں کو قبول اور منظور فرما، اور یا اللہ اس رمضان کو ہمارے حق میں سفارشی بنا۔ پروردگار عالم اس رمضان سے ہمیں پورے طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک لمحہ ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ اپنے بندوں میں ہمیں شامل فرما دے، یا اللہ نیک لوگوں کی صف میں شامل فرما دیں، یا اللہ جن کو تو محبوب رکھتا ہے ان کی محبتیں ہمیں بھی نصیب فرما دے، ان کی صحبتیں ہمیں بھی نصیب فرما دیں، ان والے عقائد اور ان والے اعمال اے اللہ ہمیں بھی اختیار کرنے والا بنا دیں۔ اے اللہ ہم سب کو آپ علیہ الصلاۃ والسلامات کی سچی محبت نصیب فرما دے، یا اللہ سچی محبت نصیب فرما دیں، قیامت کے دن آپ کی معیت نصیب فرما دیں، آپ کی شفاعت نصیب فرما دیں، آپ کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر نصیب فرما دیں۔ اے اللہ اپنے فضل اور کرم سے دونوں جہانوں میں آسانیوں والا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔